inspired a lot. I request Sir Abdul Wahid Mir and Madam Samira Wahid to come up the stage for giving some souvenir to our distinguished guests, and Sir Fayaz and Madam Safia are also requested to accompany them. And Sir Faris also. कॉलेज में है कौम की तौकीर का मरकज ना कॉलेज में है इल्म की तशहीर का मरकज ना कॉलेज में है देश में हर सू मेरे कॉलेज की ऊंची शान है देश में हर सू मेरे Mr. Abdul Wahid Mir, Principal Model Age Public School and College, Abbottabad, to be here as guest of honor today. His distinctions and achievements are Quality Leader Award from City Montessori School, Lucknow, India. Helen Keller Award from Mauritian Society of Disabled, Mauritius. Quality CEO Award from Quality and Productivity Society of Pakistan, Lahore. Joseph M. Uran Award 2011 for Distinguished Performance in Quality Leadership by Quality and Productivity Society of Pakistan. His work experience includes President of Bazm-e-Ilm Fund, Pakistan, General Secretary of Ilaf Club, Abbottabad, conducted interactive activity-based workshops not only in Pakistan but also in India, Nepal and Sri Lanka. Sir, please come on the dais and say a few words. وہ جو لوہے آب رواں پہ سورج کو سب کرتا ہے اور بادل اچھالتا ہے، وہ جو بادلوں کو سمندروں پہ کشید کرتا ہے اور بدلے صدف پہ خورشید ڈھالتا ہے، اس خدائے لم یزل کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ آج کی تقریب کے مہمان خاص جناب بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب، آج کی تقریب کے میزبان جناب فیاض احمد اور فارس سوادی صاحب، مہمان اعزاز جناب سلیم صاحب، شوکت صاحب، دیگر معززین علاقہ، عزیز طلباء اور طالبات، میں جناح کالجز کے 25ویں یوم تاسیس پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج ہم یہاں پر ایک میگزین کی لانچنگ کے لیے سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس سفر کو بہت سال گزر گئے، آپ نے دیکھا کہ کس تدریج کے ساتھ اس میگزین نے اپنا سفر طے کیا ایک واضح سمت کی طرف۔ آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ 1998 میں جس کی چند لوگوں نے مل کر داغ پیل ڈالی، آج وہ میگزین آپ کے کالج کی شناخت بن چکا ہے اور وہ ایک موقر جریدے کی حیثیت حاصل کر چکا ہے۔
کہتے ہیں لٹرا اسکرپٹا مانے. It means writing is permanent. Writing stays. Whatever you say, it evaporates in the air. A few people here, a few people there, they will get some essence of your talk in a different way that will be perceived somewhere else. But whatever you write, it stays. Litra scripta mane. It is permanent. Writing has a feature that is permanence. I was so sad when Zamir was talking and he said about our youth who has lost its interest in writing. He said that now we are facing difficulty in getting good write-ups. For a moment, really, I plunged into a very bleak mood, but then a thought came to me. اور میرے ذہن میں جب یہ خیال آیا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آج کل کے بچے اپنا اظہار کا میڈیم ان کا مختلف ہو چکا ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم ان سے جن لمبے لمبے لکھتوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ اس کے بجائے کسی اور طریقے سے اپنا مافی الضمیر بیان کرنے پر قادر ہو. ہمیں آج میں ایک بہت بڑا کویشچن لے کر یہاں سے جا رہا ہوں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی جو تبدیل ہوتی ہوئی ضروریات ہیں وہ کیا ہیں. کیا ہمیں اپنے میگزینز میں وہ ڈائمینشنز لے کر آنی ہیں جس میں ہمارے نوجوان گفتگو کر کے طمانیت محسوس کریں, وہ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا سکے. کیا وہ میڈیم تبدیل ہو رہا ہے جس میں آج کا نوجوان سوچ رہا ہے. ہم جو اس سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہے, اور جو اس کی صلاحیتیں ہیں اس کے اظہار کا ذریعہ کچھ اور ہے. میرے لیے آج ایک خوشی کا باعث تھا جس وقت میں نے یہاں پر نوجوانوں کو دیکھا. تلاوت جو ہوئی کتنی پر اثر تلاوت تھی, اور جس طرح ان بچوں نے ڈوب کر تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا تو آپ کو وہ الفاظ اپنے دل پر اترتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. میں ان اساتذہ کرام کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے ان بچوں کو تیار کیا. یہ جو 2 نعتیں یہاں پر پڑھی گئیں وہ کتنی خوبصورت تھی. جو بچے یہاں پر ٹیبلو پیش کر رہے تھے, یہاں پر 2 بچیاں بیٹھی ہوئی تھیں جو پھول بنی ہوئی تھی. تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر پھول وہ ہیں جو باغوں میں ہوتے ہیں تو پھر یہ جو 2 بچے یہ کیا ہے. یہ پھول ہے یا وہ پھول ہیں جو کیاریوں میں چمنوں میں کھلتے ہیں. ایک دفعہ ایک بچی نے خواب دیکھا کہ وہ ایک تتلی ہے اور پھولوں پر منڈلاتی پھر رہی ہے. جب وہ اٹھی تو اس نے آئینہ دیکھا. آئینے میں دیکھ کر اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کیا وہ خواب تھا جو میں نے دیکھا یا یہ خواب ہے جو میں ابھی دیکھ رہی ہوں. مجھے لگا کہ یہ واقعی عالم مثال ہے. جو پھول ہیں وہ بچے دکھائی دیتے ہیں اور جو بچے ہیں وہ پھول دکھائی دیتے ہیں. بچوں نے جو یہاں پر ایک تمثیل پیش کی کتنی خوبصورت تھی. اس میں میں بچوں سے ایک کویشچن کرتا ہوں. جو یہاں پر انوائرمنٹ پر جو ایک خاکہ پیش کیا گیا اس میں سب سے اچھا کریکٹر آپ کو کس کا لگا؟ بچوں سے میرا کویشچن ہے.
درخت کا کریکٹر آپ کو اچھا لگا؟ ہنٹر کا جو غلیل کے ساتھ چڑیا مار رہا تھا، اس پہ ایک کریکٹر تھا، اس کی طرف پتہ نہیں آپ نے توجہ دی یا نہیں، جو نیچے بیٹھا ہوا تھا اور وہ ہل نہیں رہا تھا، وہ کون سا تھا؟ وہ ایک بگون تھا۔ مجھے اس کریکٹر کی جو سب سے اچھی چیز دکھائی تھی، آپ نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر سنجیدگی کتنی تھی۔ مجھے ایسے لگا کہ یہ بندر ہم سے زیادہ سنجیدگی کے ساتھ سوچ رہے ہیں، اور وہ زیادہ فکر مند دکھائی دے رہا تھا کہ یہ انسان انوائرمنٹ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ جب بچوں نے وہ نغمہ پیش کیا تو ایک مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے محفل پہ ایک رقت طاری ہو گئی ہے، ایک وجد کا عالم تھا۔ اور ایسے بھی ہم ہزارے بار جو ہے جس وقت ڈھولک کے اوپر تھاپ پڑتی ہے تو ہمیں اپنی ایڑیاں نیچے جمائے رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وجد میں آنے کے لیے کوئی زیادہ تگ و دو نہیں کرنی پڑتی، ڈھولک پہ تھاپ پڑتی ہے اور ہم وجد میں آ جاتے ہیں۔ یہ زندہ دلوں کی بستی ہے، ہم اسے ہزارہ کہتے ہیں۔ ہمارے دوست یہاں موجود ہیں، انہوں نے ایک مضمون لکھا اور انہوں نے لکھا فیاض احمد صاحب کے لیے کہ یہ پکھر کے سر سید ہیں۔ میں نے ایک لمحے کو توقف کیا۔ شاعر جو ہے وہ جب شاعرانہ تعلیمی سے کام لیتا ہے تو وہ برا نہیں لگتا، لیکن جب وہ کسی دوسرے کے بارے میں ایک اتنے بڑے غرور سے کام لے تو ایک حیرت ہوتی ہے، کیونکہ شاعر جو ہے وہ وہاں پر کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میں نے سر سید اور فیاض صاحب کے درمیان پیرللز ڈرا کرنے شروع کیے۔ پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ سر سید ہونا تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، کوئی آدمی بھی پکھلی کا سر سید ہو سکتا ہے، کوئی آدمی بھی ہزارے کا سر سید ہو سکتا ہے۔ اس سے ایک بڑی بات ہے اور وہ یہ ہے کہ پکھلی کو سر سید کی پکھلی بنا دیا جائے، اور فیاض صاحب نے وہ کام کیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم بھی شاعر ہو تو چیزوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہو، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک استاد ہوں، اور میرا یہ کام ہے کہ میں اپنے طلباء کو اس حقیقت سے آشنا کروں جس سے میں خود آشنا ہوں۔ جو چیزیں مجھ سے مخفی ہیں، جو مجھ سے بالا ہیں، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا، لیکن جو حقیقتیں مجھ پر منکشف ہیں میں ان سے تو آپ کو آگاہ کر سکتا ہوں، ان کا پرتاؤ تو آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، ایک تعلیمی ادارے کا کام کیا ہوتا ہے؟ کتاب پڑھانا، یہ ٹھنڈے ٹھنڈے کالے کالے لفظ جو سفید صفحوں پر لکھے ہوتے ہیں وہ آپ کے دلوں پہ بٹھا دینا۔ ابھی تالی کا وقت نہیں ہوا۔ ایک تعلیمی ادارے کا یہ کام نہیں ہوتا۔ ایک تعلیمی ادارے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کلچر ڈیولپ کرتا ہے۔ وہ کلچر نائسٹی کا کلچر ہے، وہ اقدار کا کلچر ہے، وہ اپنی روایات کو ساتھ لے کر آنے والے وقتوں میں داخل ہونے کا کلچر ہے۔ اور جناب کالجز فیاض صاحب فارز اور ہماری بہن صفیہ کی سرپرستی میں اس دور میں داخل ہو رہا ہے جہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس علاقے کی کلچرل لینڈسکیپنگ کے لیے یہ سارا کام کیا۔ آج آپ دیکھیں، آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، آپ
جو مین میڈیا ہے آپ کا وہ دیکھتے ہیں تو وہ ایک بچپن میں ہم نے کہانی پڑھی تھی دا اسکائی از فالنگ، یو فیل ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی ڈومڈ ود ان نیکسٹ 2-3 hours، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو سروائیو. آپ یہ دیکھیں کہ ہر طرف مایوسی ہے. جس وقت آپ اپنے سیاستدانوں کو سنتے ہیں تو ایک دکھائی دیتا ہے کہ ایک المیہ آپ کے سامنے جنم لے رہا ہے، لیکن جس وقت میں اپنے نوجوانوں کی تابناک پیشانیوں کو دیکھتا ہوں تو میرا ایمان پختہ ہو جاتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل تابناک ہے. انہوں نے وہ کام کرنا ہے جو ہماری جنریشن سے نہیں ہوا. ہم پاکستان کی وہ خدمت نہیں کر سکے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے. آج آپ نے لارسن کی بک پڑھی ہوگی The World is Flat. The world is really flat. It is no more round or a globe-like thing. آپ سب کے لیے وہ اپرچونٹیز موجود ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ کے ڈیسک ٹاپ پر پڑی ہوئی ہیں، جن سے آپ اکتساب علم کر سکتے ہیں، جن سے آپ نئے راستے تلاش کر سکتے ہیں. آج میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں. آج اس طرح تو میرے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ میں سرٹیفکیٹس دیتا رہوں، لیکن آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک سرٹیفکیٹ دے کر جاؤں یہاں پر. ایک بچہ جسے میں نے 25, 26, 27 سال پہلے بہت چھوٹا سا دیکھا تھا، اور میں آج بھی اسے اسی طرح ٹریٹ کر رہا تھا. وہ میرے لیے وہی ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو ابو کے ساتھ آتا تھا اور اچھی باتیں کرتا تھا، باادب طریقے سے بات کرتا تھا اور بڑی نفاست سے گفتگو کرتا تھا. لیکن آج اس بچے نے یہاں پر پریزنٹیشن پیش کی اور مجھے لگا کہ اچانک وہ جوان ہو گیا ہے. وہ ہمدان تھا. اس کا ریسرچ کا میتھڈ ہے، میں اس کی آتھینٹسٹی سے تو واقف نہیں ہوں، لیکن جس اینگل سے اس نے اس پرابلم میں داخل ہو کر اس کو جانا، وہ آپ سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ آپ میں مستقبل کے انجینئرز بیٹھے ہوئے، آپ میں مستقبل کے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے، دوسرے پروفیشنز والے بیٹھے ہوئے. یہاں پر ایسے بے تحاشا لوگ ملتے ہیں، لیکن وہ جو چیز آپ میں پیدا کرنا چاہ رہا تھا اپنی اس ریسرچ کے ذریعے، وہ انٹرپرینیورشپ تھی. کہ اگر آپ ایک ڈاکٹر ہیں اور انٹرپرینیورل سکلز کے ساتھ ہیں تو آپ پاکستان کو ایک خوبصورت فیس دے سکتے ہیں. اگر آپ لائر ہیں، اگر آپ استاد ہیں، آپ ایک کاروباری شخصیت ہیں، آپ جو بھی ہیں، آپ پاکستان کو اس کا مقام دلا سکتے ہیں. جب بھی کوئی کام کرے تو یاد رکھیں کہ آپ کی محبتوں کا محور آپ کا ملک ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے، اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے. ہماری محبتوں کا محور یہ ملک ہے. آپ دیکھیں کتنی زبردست قوم ہے افغانستان کی، جیدار لڑنے والے، لیکن جس وقت ان کی زمین نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی تو آپ نے بھی دیکھا اور میں نے بھی دیکھا کہ کس طریقے سے وہ ریفیوجی کیمپ میں وہ جن کو ستاروں کی نظر نہیں چھو سکتی تھی، وہ خواتین و حضرات لائنوں میں کھڑے ہو کر راشن دے رہے تھے. اپنے ملک کی قدر کریں. یہ ہماری محبتوں کا محور ہونا چاہیے کہ اس نے ہمارے سروں پر ایک چادر تان رکھی ہے. وہ چادر چاہے پرانی ہے، وہ پھٹی ہوئی ہے، اس کا رنگ اڑا ہوا ہے، لیکن وہ ہمارے سروں پر تنی ہوئی ہے. اس کی قدر کریں. آج آپ یہاں سے جائیں تو آپ کے ایک کویشچن ضرور کریں اپنے آپ سے کہ میں آج اس تقریب سے کیا لے کر جا رہا ہوں. اس سے بہتر گانے آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں جو بچوں نے یہاں پر پیش کی. اس سے بہتر ادڑ، اس سے بہتر گھمر آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں جو پروفیشنلز پیش کرتے ہیں. آپ نے اپنے آپ سے کویشچن کرنا ہے، ایک کویشچن: واٹ از دیٹ آئی ایم
carrying with me when I'm walking out of the gates of this auditorium. وہ question آپ نے اپنے آپ سے ضرور کرنا ہے. میں یہ question آپ کے لیے open چھوڑے جا رہا ہوں. میں اس کا جواب آپ کو نہیں دوں گا کیونکہ یہ کہانی نہیں, یہ افسانہ ہے. افسانے کا کوئی اختتام نہیں ہوتا, وہ پڑھنے والے نے اس کا خاتمہ خود کرنا ہوتا ہے. اس گفتگو کا خاتمہ آپ نے خود کرنا ہے کہ وہ آپ کا کویشچن کیا ہے جو آج آپ یہاں سے لے کر جا رہے ہیں. اتنی خوبصورت تقریب پر میں فیاض بھائی, فارز بھائی اور جتنے بھی the ones who worked behind the curtain, I congratulate them. It was a spectacular function. Children, they performed very well. I congratulate them. جن کے مجھے نام آتے ہیں, جن کے نام نہیں آتے, وہ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس علاقے کی کلچرل لینڈسکیپنگ میں ایک بہت بڑا رول ادا کیا. تقریب کے مہمان خصوصی جناب, یو نو دیٹ ضمیر صاحب نے آ کر جب یہاں پر کہا کہ جی میں بولتے ہوئے جھجک محسوس کر رہا ہوں, تو the same thing happened to me when I was walking on the stage. I said that if I am asked to say something in front of Barrister Zafarullah Khan, I might be exhibiting my ignorance in front of him because he's such a knowledgeable person and a real intellectual who has depth of ideas and thought. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے دل میں وہ محبت ہے جو ہر ایک چیز کو تھرڈ ڈائمینشن دے دیتی ہے. تو میں خود پریشان تھا. پھر میں نے یہ سوچا کہ میں ایک ٹیچر ہوں جو اپنا سرمایہ ہے وہ سامنے رکھ دوں گا. کسی کو پسند آیا ٹھیک ہے, نہیں تو خدا حافظ.